الشیطانالرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور پھر انسان جب دنیا میں آیا تو غفلت کے دلدل میں پھنستا چلا گیا، اپنے مالک حقیقی کے ساتھ بلا کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھول گیا، اور مالک نے رزق کا وعدہ کیا ہوا تھا، یہ اپنے رزق کی تلاش میں دنیا کی جھنجھٹوں میں پڑتا چلا گیا، اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا، شہوت، حرص، حسد اور بغض و عناد کی گھاٹیوں کے اندر بھٹکنا شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کی فلاح کے لیے، انسان کی بھلائی کے لیے، انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام کو بھیجا۔ اب انبیاء کرام نے آ کر کیا کیا؟ انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد یہی تھا کہ بھولے بھٹکے ہوئے انسان کو غلط راستے سے ہٹا کر اللہ رب العزت کے راستے پر چلانا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی مالک الملک نے جو بیان فرمایا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اللہ پاک نے مومنوں کے پر احسان فرمایا جب ان میں رسول بھیجا جو انہی میں سے تھا، یتلو علیہم آیاتہ۔ اب اس رسول کی شان کیا ہے؟ وہ اللہ پاک کی آیتوں کی تلاوت فرماتے ہیں، وہ یزکیہم، اور ان کے نفس کا تزکیہ فرماتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو اللہ کی کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بعثت نبوت کا مقصد 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں، اور وہ کون سی چیزیں؟ سب سے پہلے تلاوت، دوسرے نمبر پر تزکیہ نفس، تیسرے نمبر پر اللہ پاک نے بیان فرمایا کتاب و حکمت کی تعلیم، تیسرے نمبر پر کتاب کی تعلیم، چوتھے نمبر پر حکمت کی تعلیم۔ یہ چیزیں نبوت کی بعثت کا مقصد ہیں، اور یہی چیز تزکیہ جسے قرآن پاک نے کہا ہے، اللہ رب العزت نے تزکیے کے ساتھ تعبیر فرمایا، یہ بعثت نبوت کا مقصد ہے۔ دوسرے مقام پر مالک الملک ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا، وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ نفس کر لیا، یعنی اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنے دل کو صاف کر کے اللہ رب العزت کی جلوہ کا بنا لیا، تو مالک الملک نے اسے فلاح کا مرتبہ عطا فرمایا، وہ بندہ مفلح قرار پایا۔ مفتی احمد یار کنیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں پر ارشاد فرماتی ہیں کہ تزکیہ صوفیہ کے نزدیک کس چیز کا نام ہے؟ فرماتے ہیں دل کو برے خیالات، تصور غیر سے پاک کرنا۔ دل کی صفائی یا وہبی ہے یا کسبی یا عطائی۔ وہبی تزکیہ پیدائشی ہوتا ہے کسی کسبی اپنے اعمال سے، جب عطائی کسی کی نظر سے، کسبی اپنے اعمال سے، جبکہ عطائی کسی کی نظر سے، جس طرح شیخ کامل، مرشد کامل کی نگاہ اگر ہو جائے تو انسان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ جیسے بادل اور سورج دور رہتے ہوئے بھی گندی زمین کو پاک کر دیتے ہیں، ایسے ہی اللہ والوں کی نظر دور سے بھی گندے دلوں کو پاک کر دیتی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اس آیت مقدسہ میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بے شک فلاح پائی، مراد کو پہنچا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو ستھرا کیا، اپنے دل کو ستھرا کیا، اور وہ نامراد و خائب و خاسر ٹھہرا جس نے اسے معصیت میں چھپایا۔ اب یہاں پر مقصود اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا وہ نفس کا تزکیہ ہے۔ حدیث پاک میں اسے احسان کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ جبریل امین میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، حدیث جبریل بھی اسے کہا جاتا ہے۔ حضرت جبریل امین نے آ کر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ،
کہ تو اللہ کی عبادت کا اس طرح کر کے گویا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پر یعنی انسان کے اندر یہ صلاحیت، یہ ایبلٹی، یہ کیپیسٹی آ جانی چاہیے کہ وہ جب اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو تو اپنے رب کے جلوے پائے اور ان کے جلووں میں مست اور گم ہو کر وہ اس کی وحدانیت و عبودیت کے اقرار کرتے ہوئے، اختیار کرتے ہوئے سر بسجود ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جب بھی میں سر بسجدہ ہوا زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم پرست، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ان چیزوں سے بچانے کے لیے احسان کا رستہ دکھایا۔ پھر آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تیرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے تو کم از کم یہ نظریہ، یہ تصور، یہ تیرا خیال تو بند جانا چاہیے کہ تم مالک کی بارگاہ میں کھڑا ہے اور وہ مالک تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب اسے قرآن پاک کی زبان میں تزکیہ نفس کہا گیا ہے، حدیث کی زبان میں اسے احسان کہا گیا ہے، اور پھر یہ تزکیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی اور مرشد کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنی نگاہ ناز سے تزکیہ نفس فرما دیتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، صحابہ جن کے بارے میں نبی فرماتے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، وہ اس شان کے مالک تھے، ان کے دامن سے لگنے والا بھی اپنے نفس کا تزکیہ کر کے راہ حق کا راغی اور سلوک کا سالک ہو جاتا تھا۔ پھر ان کے بعد تابعین، تبع تابعین کے اندر بھی یہ کمال ہوتا تھا کہ ان کے پاس رہنے والوں کو الگ کسی مجاہدی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ لیکن اس کے بعد جناب حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت محمد زین العابدین اگر دیکھیں، اس دور سے بھی ہی یہ ایسا سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ دنیا کی علائش و علائق سے بچنے کے لیے الگ سلسلہ شروع کر دیا گیا، جسے بعد میں صوفیہ کرام نے تصوف کا نام دیا۔ اصل میں تصوف یہی تزکیہ ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس میں انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اپنے رب کی طرف، اپنے محبوب ازلی لم یزلی کی طرف مائل اور قائل رکھے، اور اس کا ہر قدم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہو جائے، اور اس کے اندر جس طرح جسم کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں، کسی کو شوگر، کسی کو بخار، کسی کو دمہ، کسی کو ہائپرٹائٹس ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان کی روح کو بھی بیماریاں لگتی ہیں۔ وہ بیماریاں کیا ہیں؟ وہ گناہ کی بیماری، وہ شہوت کی بیماری، حسد کی بیماری، لالچ کی بیماری، طمع کی بیماری۔ انہی بیماریوں سے نجات کا نام ہی، انہی کے علاج کا نام ہی تزکیہ ہے، انہی کے علاج کا نام ہی احسان ہے، انہی کے علاج کا نام ہی تصوف ہے۔ اب یہ الگ کوئی ایسی چیز نہیں، یہ تصوف شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی کا دوسرا نام ہے، اور یہ کوئی آج کی نئی چیز نہیں ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، صحابہ کے دور سے، تابعین، تبع تابعین کے دور سے یہ چلی آ رہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔